السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ اگر جو ہم کہا جا رہا جو تاریخیں طے پائی ہیں تو 1 جنوری کو آج سے 5 دن بعد ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف جنہوں نے اس ملک کا آئین معطل کیا، جنہوں نے یہاں پہ مارشل لا لگایا، ان پہ غداری کا مقدمہ چلے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دن ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی اور ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی صحت سے انکار کریں گے، لیکن کچھ سوال اٹھ رہے ہیں۔ ملک میں نئی سیاسی قیادت ہے، ملک میں نئی فوجی قیادت ہے۔ پہلا سوال، کیا جو فوجی قیادت ہے وہ اس مقدمے سے اپنے آپ کو دور رکھے گی یا دور رکھ پائے گی؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مقدمہ چل رہا ہے وہ 3 نومبر 2007 کے ان کے ایمرجنسی آرڈر کا ہے، یہ 12 اکتوبر 1999 کا کیوں نہیں؟ کیا اس لیے کہ اس میں ججوں کے نام آتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس میں جو اس وقت کی بغل بچہ پارلیمنٹ تھی جس نے ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا اس کے لوگوں کے نام آتے ہیں؟ کیا ان جرنیلوں اور سیاستدانوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا صرف ٹاپ والے بندے کا احتساب ہونا چاہیے؟ اگر مشرف پھنستے ہیں تو کیا جنرل کیا نہیں بچتے ہیں؟ انہوں نے تو تمام چیزیں کی، اور وہ جرنیل جب یہ ہوا میں تھے اور زمین پہ وہ ماشاءاللہ لگا رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو ایک کوشچن ہم بار بار آئیں گے، اگر صرف ایک آدمی کا ٹرائل ہوتا ہے تو پھر تو یہ تقویت نہیں ملنا چاہیے، اور اگر اس سارے سسٹم میں جن لوگوں نے اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اگر ان کا احتساب نہیں ہوتا تو پھر تو زیادہ انسینٹو نہیں ملتا آئندہ آنے والے کے لیے کہ ٹھیک ہے معاشرہ لگو، سپورٹ کرو، ٹاپ کا بندہ سزا پائے اور باقی لوگ اپنے اربوں روپے اور اپنی عیاشیاں اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تمام سوالات کا ہم احاطہ کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں انصار عباسی صاحب، سینئر جرنلسٹ، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز، اور اس پہ بہت لکھا بھی ہے اس سبجیکٹ پہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، ایمننٹ لائر، وکیل ہیں پرویز مشرف صاحب کے، پہلے ان کی گورنمنٹ کے دنوں میں وزیر بھی رہے، اب ان کی پارٹی میں تو نہیں ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق ہے۔ اور لاہور سے میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے سید زعیم حسین قادری صاحب، یہ ایم پی ہیں اور رہنما پاکستان مسلم لیگ ہیں، مگر بڑے ووکل ہیں اس معاملے میں۔ سب سے پہلے سیف صاحب آپ سے، 1 جنوری کو اس پاکستان میں نئی تاریخ ہوگی، نیا سال ہوگا، نئی تاریخ ہوگی۔ پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کیا آپ کبھی جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے آپ بڑے خوش فہمی میں کسی میں مبتلا ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ سارے کہتے تھے یہاں بھی بات نہیں آئے گی، تو اب تو ٹرائل کا مقدمہ شروع ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ٹرائل، میں نے تو آل الانگ کہا ہے کہ یہ ٹرائل کریں گے، اور ٹرائل کریں گے اس لیے کہ انہوں نے جب اپنی نااہلیوں سے پردہ ہٹانا ہے اور لوگوں کی توجہ ہٹانی ہے تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ یہ پرویز مشرف کا ٹرائل شروع کر کے میڈیا اور قوم کی توجہ ایک غیر ضروری ایشو کی طرف مبذول کرا دیں، جس میں پرویز مشرف کو سزا ہونا یا نہ ہونا پاکستان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اس میں میں آپ سے ایک بات شیئر کر دوں، جب یہ ابھی گورنمنٹ بنی نہیں تھی تو جو اعلیٰ ترین عہدیدار سے میری بات ہوئی ان کے تو انہوں نے کہا کہ بالکل کنفرم کیا، انہوں نے کہا ہمارے سے یو اے ای کی گورنمنٹ نے، ہمارے سے سعودی عرب کے فرما روا نے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا نواز شریف صاحب کو اور ان کو کہا کہ اگر آپ اس پہ اگر عدالتیں جانے دیتی ہیں تو آپ جانے دیں گے جنرل پرویز مشرف کو؟ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اب جو ہو رہا ہے، ذلت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، جو بھی عدالتوں کے ساتھ، اور ہمارے پاس اور بڑے مسئلے ہیں، ہم ایک نیا پینڈوراس باکس نہیں کھولنا چاہتے۔ تو وہاں تو اندیا یہ تھا کہ یہ نہیں چاہتے، لیکن ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے عدلیہ کی طرف سے۔ یقیناً جی، دیکھیں آپ خود سوچیں، آپ کو خود پتا ہے کہ میاں صاحب کی جو نیشنل اسمبلی میں تقریر تھی وہ بیسیکلی سپریم کورٹ کی ایک کارروائی کے نتیجے میں، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ حکومت سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ آرٹیکل 6 کا ٹرائل کریں گے یا نہیں، تو اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا اور انہوں نے اگلے دن جا کے اسمبلی میں تقریر کر کے اعلان کر دیا کہ ہم آرٹیکل 6 کا ٹرائل کریں گے۔ تو سپریم کورٹ تو، اور اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے سپریم کورٹ کے، وہ یقیناً اس میں انوالو تھے اور ان کی خواہش تھی کہ یہ ٹرائل کیا جائے، اسی لیے انہوں نے ان سے پوچھا، ورنہ آئین کے مطابق تو کسی اور کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ ٹرائل کرنا چاہے کسی کا آرٹیکل 6 میں یا نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، پہلے آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ خوش فہمی یا غلط فہمی، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو ذاتی طور پر ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ کریں گے، صرف وقت کا انتظار ہے کہ کب یہ اس کو یوز کریں، ایکسپلائٹ کریں اس ایشو کو۔ ٹرائل اب یہ شروع کر رہے ہیں، عدالت انہوں نے تشکیل کر دی ہے، ظاہر ہے عدالت نے اپنی کارروائی تو کرنی ہے، لیکن ہمیں کچھ جو آئین اور قانون جس کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں بھی بطور ملزم پرویز مشرف کو بھی کچھ تحفظ دیتا ہے، اور ان تحفظات میں سے ایک تحفظ یہ ہے کہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم
کورٹ کی کانسٹیٹیوشن، یعنی جس طرح سے کورٹ کو بنایا گیا اور جس طرح سے ججوں کو تعینات کیا گیا، جس میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحب کا ایک ذاتی کردار، ڈائریکٹ رول ہے، وہ چونکہ آئین کے خلاف ہے، آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، آرٹیکل 6 کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہو گیا ہے نا، تو ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے، ہم نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، ہم نے اب اسپیشل عدالت میں بھی چیلنج کیا، اور 1 تاریخ کو ہم پہلے اس ایشو پر بات کریں گے، اور یہی عدالت نے کہا بھی ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی یا ہماری کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو آپ کا اعتراض ہے پہلے اس پر بحث ہوگی، اس کے بعد باقی کارروائی ہوگی۔ اور ECL سے ہٹ رہے ہیں آپ؟ ECL میں تو دیکھیں حکومت نے ڈالا ہے، وفاقی حکومت وزارت داخلہ نے ان کا نام ڈالا ہے، دیکھیں گے، ہمیں مطلب کوئی خاص کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مشرف صاحب نے تو یہ برملا کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ میں عدالتوں کا سامنا کروں گا، جتنے مقدمات یہ میرے خلاف لانا چاہیں لائیں، میں مقدمات سے نہیں بھاگوں گا۔ سر یہ جو بحث چل رہی ہے کہ 3 نومبر سے 12 اکتوبر سے نہیں کرتے، اس پہ وہ الزام وہ کہا جاتا ہے جی وہ کورٹ نے بھی دے دیا 3 سال کا پہلے مارجن، پھر پارلیمنٹ نے ان کو جو ہے نا وہ کور دے دیا۔ یہ پارلیمنٹ وہ تھی جو ان کے زیر نگرانی الیکشن ہوا، اور اس پارلیمنٹ نے ان کو اٹھا کے بغل بچہ پارلیمنٹ تھی۔ ججز وہ تھے جنہوں نے PCO کے اوتھ بھی اٹھا لیے، سب کچھ بعد میں کیا۔ اگر صرف مشرف کو ٹرائل کیا جاتا ہے اور یہ باقی لوگوں کو کچھ نہیں کیا جاتا، تو پھر تو ہم بڑا مزیدار میسج بھیج رہے ہیں کہ آئندہ جو مارشل لا لگائے، ٹھیک ہے میکسیمم کیا ہوگا، ایک بندہ رگڑا جائے گا، اب وہ تو اترے گا نہیں، وہ کہے گا مر کے اتروں گا، لیکن اس کو رگڑ دے دو، جتنا بینڈ باجا ساتھ ہے، جتنے جرنیل، جتنے پولیٹیشینز، جتنے یہ منسٹرز وغیرہ، ان کی تو لاٹری نکل آئی۔ میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے یہ اس میں ریشنل ہے، کہ بیکاز اگر آپ اس کو پھیلا دیں گے تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے، آپ کو تو پھر میرے خیال آدھے پاکستان کو اس چیز میں انوالو کرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے ان کی جو ڈیفنس ہے، ڈیفنس سائٹ کی خواہش بھی ہوگی، مشرف صاحب کی بھی خواہش ہے کہ جنرل کیانی کو بھی شامل کریں، تمام جرنیلوں کو شامل کریں، لیکن کنوینئنس کی بنیاد پر لڑنا ہے کہ ہم نے مقدمہ اس بنیاد پر لڑنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب سنیے گا، جو اکتوبر 12 1999 کا کیس ہے اس کے بارے میں چونکہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی تاکہ ججز انوالو ہوں گے، آپ دیکھیں کہ ایک وہ پارلیمنٹ تھی لاسٹ والی، پھر ایک پارلیمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں، انہوں نے 18th امینڈمنٹ کیا، 19th امینڈمنٹ کی۔ اب دیکھیں انہوں نے جنہوں نے NRO بھی کیا جنرل مشرف کے ساتھ، بالکل، لیکن کوئٹ پرو کو چل رہا تھا نہیں، لیکن اس کے بعد کی بات ہے، یہ تو جو 18th امینڈمنٹ ہے یہ تو کنسنسس کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹی، اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 12 اکتوبر کے ایکشن کو تو جو کور ملا تھا، جو انڈیمنیفائی کیا گیا تھا، اس کو انڈو کر دیا، لیکن جو ججز نے جو بھی کچھ تھا، ججز کے PCO تھا، اس کو انہوں نے کور دے دیا اسی طریقے سے۔ سو یہ اب آپ ججز کو نہیں چھیڑ سکتے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، جیسا کہ امینڈ ہوا 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی ایون۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ججز کو بھی آپ انوالو کریں، وہ تو ہو نہیں سکتے، نہ اور اس وقت کا بھی آئین اور اس کے بعد کا بھی آئین، کیوں صاحب نہیں ہو سکتے؟ یہ ان کا ذاتی خیال ہے اور ان کی اپنی ذاتی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن میں اس سے یقیناً بصد احترام اختلاف کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آرٹیکل یہ 18ویں ترمیم نے جو ترمیم کی ہے اس کے تحت تمام وہ اقدامات جو ججز نے کیے، چاہے جس نے بھی کیے، وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اب اٹیک کے لیے۔ اور دوسری ایک بات میں 270AA کو انہوں نے امینڈ کیا ٹو دا ایکسٹینٹ، اور کہ جی آپ وہ جو PCO ہے اس کو انہوں نے کور دیا، 12 اکتوبر کے ایکشن کو انہوں نے انکور کر دیا، یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا اس میں۔ اچھا، میں اس سے یقیناً اختلاف کروں گا، سب کچھ اسی طرح ہی ہے اور ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اب جو ہے اس کو وہ ناؤ اٹ از امینیبل ٹو بی چیلنجڈ، بیسیکلی آپ اس کو ایکسپوز کر دیا گیا، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ایور پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ آپ نے جو کہا، آپ نے بہت زبردست بات کی کہ کیا آپ انصاف کنوینئنس کی بنیاد پہ کریں گے یا انصاف کے لیے کریں گے۔ بات یہ نہیں ہے مشرف صاحب کو آپ لٹکا دیں، چلیں آپ کرنا چاہیں آپ ان کو سزا دے دیں، ان کو سزائے موت دے دیں، ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کیا آپ ذاتی انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، یا آپ نے اس پورے معاملے کو علاج کرنا ہے اس غلطی کا جو کہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہی ہے۔ اگر آپ نے علاج کرنا ہے اور اف یو وانٹ ٹو پٹ تھنگز رائٹ، تو پھر آپ سب کو انوالو کریں، جو بھی اس میں انوالو ہے، مطلب ہے کہ ادروائز نہیں، مطلب ہے کچھ بھی نہ کریں، نہیں کچھ بھی نہ کریں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک بندے کو مار دیں جو آپ کو مخالف ہے، باقیوں کو آپ چھوڑ دیں، یہ کیا بات ہے؟ 31 مئی 2009 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جو بالکل غلط فیصلہ ہے، انہوں نے تو غلط سب کچھ کر دیا نا، آپ چیلنج کر دیتے، مشرف صاحب جا کے چیلنج کر دیتے۔ اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہولی سولی جو ریسپانسبل ہے وہ ہے جنرل مشرف فار ہز ایکشن آف نومبر 3 2007۔ اچھا، کوئی دوسرا شخص اس میں ریسپانسبل نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ رول کر چکی ہے۔ جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کو غلط ہٹایا گیا، کوئی آدمی شخص کو آرڈر نہ مانے،
کوئی اس کی کوئی تابعداری نہ کرے. اس کے بعد جتنے جرنیل اور جتنے لوگ 3 نومبر کے بعد جنہوں نے پرویز مشرف کو سلوٹ مار کے ان کی باتیں مانی ان کلیئر وائلیشن آف سپریم کورٹ آرڈر، جب سپریم کورٹ آرڈر وہ بھی تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کس طرح اب اس مسئلے میں نہیں پہنچتے؟ ان کو جتنے بھی وہ ججز تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ 100 سے زیادہ ججز کو نکالا بھی گیا. ہاں 100. اب جس اپلیکیشن کو یہ چاہتے ہیں نا کہ جس طرح آپ اپلائی کریں، اس کو کنوینئنس کی بات نہیں ہے، اس میں بات یہ ہے کہ جی ایون عام جو پولیس کا سپائی ہے نا اس تک، مطلب ہے آدھے پاکستان پوری سول نیچے چھوڑ دیں. میں تو ابھی ٹاپ کے لے رہا ہوں. اگر ان کو انلیگل قرار دیا، جو اس کے بعد کور کمانڈرز تھے، جو اس کے بعد جنرل سن لے، جنرل کیانی صاحب جو وائس تھے، سارے لوگ تھے، جتنی کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ یہ بندے نے غلط ہے، اس کی کوئی بات نہ مانو. یہ کورٹ کا آرڈر آیا نا ایف آئی اے کی. اس کے بعد دیکھیں اس کورٹ آرڈر کے بعد اسی کورٹ نے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ریسٹور ہوئی اس میں 14 یا 15 یا 17 ممبر ججز تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو یہ بندہ ہولی سو ریسپانسبل ہے. جب ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی، ان کو کوئی ایک بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس کسی کا نہیں ملا کنسلٹیشن کے. جس طرح فرض کریں آپ نے یا میں نے، جنرل کیانی نے یا کسی نے کہا ان کو جا کے، وہ جو انہوں نے ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ان کا پروکلیمیشن آرڈر تھا ایمرجنسی کا، آئے جنرل مشرف، بائی جنرل مشرف، اس نے کہا میں نے 100 اس سے بندے سے کیا، گورنروں سے کیا، اسے کیا. اس کے بعد کسی نے اسٹیٹمنٹ کو چیلنج نہیں کیا کہ اس آرڈر میں یہ جنرل پرویز مشرف نے میرا نام لیا ہے، یہ غلط بات ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہے بے نظیر صاحبہ کے کیس میں جو وائر ٹیپنگ کا کیس ہوا تھا، تو کورٹ نے یہ رول کیا تھا کہ اگر آپ نے ڈینائی نہیں کیا الزام، اس کا مطلب اس کی صحت مان، یہ الزام نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں کو مانا؟ یہ الزام نہیں ہے. دیکھیں کنسلٹیشن اس کیس میں بائنڈنگ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ان لافل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کیا مشرف نے. میں فرض کہوں کہ میں نے تو مالک صاحب سے کنسلٹیشن کی تھی، اور مالک صاحب نے حقیقت میں مجھے کہا ہوگا انصار عباسی یہ کام مت کرنا، غلط ہے. یہ کنسلٹیشن ہو گئی. اب آئی ایم ناٹ، مالک کا فرض نہیں ہے وہ کہ میں نے آپ فیصلے میں شامل نہیں تھا، میں نے اس کو انکار کیا. فیصلے میں تو کوئی بھی شامل نہیں ہے. ان لوگوں نے انکار کیا ایف آئی اے کو. اب ذرا ایف آئی اے کو انکار کیا. میری بات آپ ہی کی بات پہ کمنٹ کر. پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنسلٹیشن کی بات، بالکل آپ کی بات بجا ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اخبار میں آ کے کہنا تھا کہ جی ہم سے تو کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں 3 نومبر کے بعد کتنے عرصے تک مشرف صاحب پریزیڈنٹ رہے، یہ لوگ وزیر بھی رہے، یہ لوگ اسمبلیوں کے ممبران رہے، اور اسی اسمبلی اور اسی کابینہ نے بعد میں اس پی سی او کو، اس ایمرجنسی پروکلیمیشن کو ویلیڈیٹ بھی کیا، قراردادیں پاس ہوئی. سر آپ بات میری آپ بعد میں بات کر لینا، آپ میری بات کو غلط یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کی بات کاٹنے لگ جاؤں گا. بات تو مجھے پوری کرنے دیں. میں غلط کہہ رہا ہوں، چلیں آپ ہی صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ نے پرابیبلی خصوصی آپ کے ساتھ اسپیشل سگنل سے رابطہ کیا. والیڈیشن ہوتی ہے تھرو ایکٹ. دیکھیں یار آپ نہیں سمجھ رہے بات کو. اب آپ یہاں پہ وکیل بن رہے ہیں. میرے بات میں کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیشن کی بات نہیں کر رہا، میں ریزولوشن کے ذریعے ایک اس کی سپورٹ کی بات کروں. اور پبلک ڈسپلے تو ہو گیا نا، کہہ دیا نا کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. اور اس کے بعد 15 نومبر کو وہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے، کیبنٹ بھی تھی، سب کو تھے. اچھا دوسری بات میں آتا ہوں، آپ جس کیس کا یہ جو جولائی 31 2009 کے فیصلے کی جو بات کریں، آپ وہ کیس اٹھا کے دیکھ لیں. پہلی بات یہ اس کے ٹائٹل پہ آپ کو کون نظر آئے گا، کون فیصلے دے رہے ہیں؟ جسٹس افتخار چودھری، جسٹس رمدے صاحب. یہ وہ جج ہیں جو ڈائریکٹلی ابھی بھی چیف جسٹس انکمبنٹ چیف جسٹس بھی شامل تھے. آپ کو یہ کیا عادت ہے؟ نہیں آپ میری کریکشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں تو ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے یہ بھی شامل تھے. اچھا ایک تو یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے مالک صاحب کے پرائم منسٹر شوکت عزیز کے ایک خط کا باقاعدہ ٹیکسٹ دیا گیا اس پورے فیصلے میں، جو انہوں نے پرویز مشرف کو لکھا تھا کہ حالات ایسے ایسے ہیں، آپ یہ اقدام کریں. اب وہ اس میں ججز نے اپنی کنوینئنس، کیونکہ یہ سارے خود متاثرہ تھے، لکھا کہ جی ہم اس خط کو باوجود اس کے اس میں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف نے واحد یہ اقدام اپنے طور پہ کیا. کیسے اس خط کو اہمیت نہیں دے سکتے؟ یہ لکھا ہوا ہے. اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیور ججز ان دیئر اون کاز، خود متاثر ہیں، اب خود ہی اس واقعے کے خلاف جو ہے وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور اس پہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ جی یہ بات تو میں نے نہیں انکلوڈ ہی نہیں کرنی فیصلے میں. اچھا پرویز مشرف کو یہ کہتے ہیں وہ وہاں جا کے بات کرتے. جولائی 31 2009 کا فیصلہ کا کیس وہ پرویز مشرف کے بارے میں تھا ہی نہیں، کسی نے پرویز مشرف کا ذکر نہیں کیا. کیس تھا 2 ججز کی تعیناتی کا. فیصلہ ہوتا ہے پرویز مشرف کے خلاف، نہ ان کو کیسے اپیل کرتے؟ جب آپ جی آپ پہلے LLB پڑھ لیں، کر لیں، اس کے بعد یہ بات کریں. جب کسی کا آپ نام ہی پٹیشن میں نہیں ہے، اب میں فیصلہ دے رہا ہوں آپ کا نام ہی نہیں ہے، مقدمہ انہوں نے دائر کی ہے، مسئلہ کوئی اور ہے، فیصلہ میں آپ کے خلاف دیتا ہوں، آپ کیسے اپیل کر سکتے ہیں؟ آپ کا تو نام ہی نہیں، آپ کو نوٹس دینا چاہیے، کیونکہ اسی جج نے اسی کورٹ نے کسی اور کو بنائیے گا LLB. آپ کے علاوہ تو بس سارے بیوقوف ہیں، کیونکہ آپ تو بس پتہ نہیں ولی اللہ ہے،
ہر بات میں آپ کی قطعیت کی بات ہوتی ہے اور آپ ذرا فارمل طریقے سے بات چیت کرنے میں دیکھیں یہ کوئی ہماری کوئی سبزی منڈی میں لڑائی نہیں ہو رہی کہ ہم کو آڑتیوں کی لڑائی ہے. آپ میری بات سنیں, آپ اس پہ اختلافی رائے نہیں, آپ سن ہی نہیں سکتے نا, آپ کے اندر سننے کا حوصلہ نہیں ہے کیونکہ آپ ون سائیڈ تقریر کرنے کے عادی ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. اچھا, اور یہ فیصلہ آپ نے تو نہیں کرنا, شکر ہے اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے جج نہیں بنایا, اس کو قوم میں بھی اللہ نے رحم کیا ہے, کچھ اور لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے. اب ہم نے ریویو کیوں کی ہے؟ ریویو ہم نے اس لیے کیا کہ اب ہم متاثر ہوئے ہیں اس فیصلے سے. ہمارے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ اب آیا ہے اس مقدمے کے فیصلے کی بنیاد پہ, اس لیے آج ہم عدالت جا رہے ہیں. اگر پہلے ہوتا ہم پہلے چلے جاتے. اور اس عدالت نے تو میاں صاحب کے خلاف ریویو 9 سال بعد ایکسپٹ کی اور اس میں میاں صاحب کے خلاف فیصلہ دیا کہ حق میں فیصلہ دیا. تو اس عدالت نے تو اپنی پریسیڈنٹ خود سیٹ کر دی ہے کہ آپ 10 سال بعد بھی جا سکتے ہیں اور ریویو کر سکتے ہیں ایک مقدمے میں. اس مقدمے میں پرویز مشرف صاحب کہیں بھی نہ بلائے گئے, نہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں, جسٹ رینڈرڈ اے ججمنٹ. اب ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس بات کے لیے نہیں کہ مشرف صاحب کو بچانے کے لیے ہم نے اور لوگوں کو ساتھ کرنا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ وہ حقائق سامنے کیسے لائیں گے قوم کے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا پرویز مشرف نے کہ بہت غلط اقدام کیا تھا, جب تک آپ ان کے ساتھ شریک جرم اور لوگوں کو نہیں لائیں گے. لیکن یہ ہمارا صرف ایک آرگومنٹ ہے, اگر اس کے باوجود یہ ہمیں ٹرائی کریں گے تو ہم ان کو سامنا کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے دلائل کے ذریعے مقابلہ کریں گے. اب جو سی سپریم کورٹ ہے یا اب جو سی کورٹ ہے, اب اس پہ اعتبار ہے آپ کو؟ اب تو چیف جسٹس انتخاب نہیں رہے نا, اب تو ججز چینج ہو گئے, کیا اب جوڈیشری پہ اعتبار ہے آپ کو؟ دیکھیں جی میری بات سنیں مالک صاحب, ہمارے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب اس وقت آئے جب چودھری افتخار چیف جسٹس تھے, پاکستان آئے اور انہوں نے بار بار کہا کہ میں مقابلہ کروں گا اور مقابلہ کیا. وہ تو سیف بھائی, وہ تو ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مجھے ایئرپورٹ پہ 5 لاکھ نہیں, دیکھیں خیال کو چھوڑ دیں, مالک صاحب میرا سوال بڑا سمپل ہے, مالک صاحب کیا اب جو عدلیہ بیٹھی ہوئی کیا اس پہ اعتبار ہے آپ کو؟ مالک صاحب کیوں نہیں ہے, اعتبار بالکل ہے, ہمیں چیف جسٹس پہ اعتماد ہے. ہم اور یقیناً افتخار چودھری صاحب کے حواری آج بھی کہیں ہوں گے ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے, لیکن ہمیں اس جوڈیشری پہ اعتماد ہے, اسی لیے مشرف صاحب اس ملک میں مقابلہ کر رہے ہیں, ورنہ آپ کو پتا ہے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں اور انہی عدالتوں نے ان کو ضمانتیں بھی دی ہیں, انہی عدالتوں نے ان کو عطا. چلیں سر یہ اور بات کرتے ہیں, مجھے کمرشل بریک لینا ہے. ہمیں سید زعیم حسین قادری نے بھی جوائن کر لیا, ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیوں ڈرتے ہیں باقی لوگوں کو اس میں لینے سے. کیا اس لیے کہ جو مشرف صاحب کے بہت سے لوگ تھے سیاسی پیروکار, وہ اب ان کی جماعت میں شامل ہو گئے, اس لیے بھی پی ایم ایل این اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی؟ اور اس کے علاوہ کیا ڈرتے ہیں کہ جو فارمر جنرل ہے یا جو ویسے ہی ڈاؤن ٹرینڈ پہ جس کی چیزیں ہیں اس پہ تو ہاتھ ڈالا جائے, جو باقی بہت مضبوط لوگ ہیں ابھی بھی ان پہ نہ ہی ہاتھ ڈالا جائے بہتر ہے؟ جسٹس آف کنوینئنس ہے کہ جسٹس جو فیئر جسٹس ہے وہ ہوگی اس ملک میں. بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں زعیم حسین قادری صاحب. قادری صاحب یہ بتائیں کس بات سے گھبراتے ہیں آپ؟ 12 اکتوبر سے کیوں نہیں جاتے؟ کیا اب اس لیے کہ بہت سے لوگ جو مشرف صاحب کی پارٹی میں تھے اب آپ کی پارٹی میں بڑے مرکزی عہدوں پہ ہیں؟ نہیں, یہ بالکل مالک کی وجہ نہیں ہے. ایک تو میں سیف صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہرحال ان پروکلیمیشن آرڈرز کو ایک بیماری کہا اور اس کو روکنے کی بات کی اور روکا جانا چاہیے. آئی ایم گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ واقعی یہ پروکلیمیشن آرڈرز جو ہیں اور یہ جو مارشل لاز ہیں یہ بیماری ہے اس ملک کے لیے اور ناسور ہیں. جہاں تک تعلق ہے 12 اکتوبر کا, تو میں یہ واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیمنٹی جو دی گئی اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا تو یہ ایک لانگر کورس ہوگا. پی ایم ایل این کہیں بھی یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہی کہ ہم کوئی وینڈیٹا رکھتے ہیں, ہم ذاتیات پہ اتر رہے ہیں. ہم نے 3 نومبر والے ایکٹ پہ جب گورنمنٹ کو یہ سپریم کورٹ کو لکھا کہ وہ کورٹ بنائے, اس کے بعد ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن, ایف آئی اے کا ان تمام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا جن کے بارے میں مشرف صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے ان سے میں نے مشاورت کی, ان کا کیا ری ایکشن اور اس کے بعد ایک فیصلہ. دیکھیں مالک صاحب, جب ہم خود فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں نا, اگر کوئی اپنے آپ کو لیگل ایکسپرٹ کہتا ہے, میں تو نہیں ہوں, خیر میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کو فیصلے خود نہیں کرنے چاہیے. اب آپ کورٹ میں گئے ہیں, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اگر آپ کو وہاں یہ لگے کہ آپ 3 نومبر نہیں بلکہ 12 اکتوبر سے مشرف صاحب کا ٹرائل کرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن کورٹ میں بہرحال موجود ہوگی, آپ یہ پلی لے لیں وہاں. تو میرا خیال میں کنڈیم کرنے ایک جملہ میں نیشنل قوم ہم اس کو کنڈیم کر لیں اور خدارا اپنے پروفیشن کے لیے, اپنے پولیٹیکل فیلیشنز کے لیے ہم قوم کو اس بات سے ڈیویٹ نہ کریں کہ کرائم ایک نے کیا ہے تو 20 نے کیا ہے تو 25 کو سزا کیوں نہیں ہوئی. لیٹس گیٹ فوکسڈ اوور دیٹ پرٹیکولر ایشو. آئی تھنک
انصار مجھے ایک بات بتائیں، اگر نیٹ ورک نہیں ٹوٹتا یا اجتماعی سزا نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوتا نا، اگر آپ شاید طالبان کا نیٹ ورک تھا یا ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا، آپ نے ایک حکیم اللہ کو مارا، دوسرا آ گیا، آپ نے دوسرے کو مارا، جناب ملا فضل اللہ آ گیا، ملا فضل اللہ کو ماریں گے کہ اور آ جائے گا، جب تک نیٹ ورک نہیں ٹوٹے گا۔ اگر صرف ایک آدمی کی سزا کے اوپر ہم جاتے ہیں ٹاپ والے کے اوپر، جس لیے کہ وہ سب سے طاقتور تھا، اس نے کیا تھا، جنرل پروینشن تو ہوا میں تھا نا، باقی جنرلوں نے لگایا، دوسرے وزارتوں میں آئے۔ میرا سوال یہ ہے، نیٹ چلنے دے مقدمہ، میں کہتا ہوں 2 سال چلے، اگر ماشاء اللہ 10 سال 9 سال رہ سکتا ہے، چل جائے مقدمہ 3 سال، ایک بار ہی نام تو آئے۔ دیکھیں میں ترکی میں نہیں ہوا، بالکل میں آپ کو بتاؤں 700 لوگ آئے ہوئے ٹرائل کے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 12 اکتوبر کا میرا بھی خیال ہے کہ اس ٹرائل کو کمپلیشن کے بعد ان کو کرنا چاہیے، لیکن اس میں گینگ آف 4 کے اگینسٹ کرنا چاہیے جو جرنیل انوالو تھے اس میں، لیکن آفٹر دا کمپلیشن آف نومبر 3 کا جو یہ مسئلہ ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت یہ ڈائنگ جسے بولتے ہیں نا کہ یہ ڈیزائر ہے جنرل صاحب کی، مشرف صاحب کی، کہ تمام کے تمام لوگوں کو انوالو کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرائل ہو نہیں سکتا، میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی خواہش ہوگی کہ تمام ججوں کو، تمام پالیٹیشنز کو، تمام بیوروکریسی کو، ملٹری اور سول بیوروکریسی ہر ایک کو، وہ کی لیڈر، میں کہتا ہوں آپ پارلیمنٹ چھوڑیں، آپ ان کے اس زمانے کے کیبنٹ ممبرز کو پکڑیں، نہیں سب آپ اس زمانے کے جو 5-6 کلیدی عہدوں پہ ہیں، نہیں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا، گورنرز اور چیف منسٹرز پکڑیں، نہیں دیکھیں، نہیں جو کی پوزیشن، دیکھیں ان لیگل آرڈر جو ہے، جو ان لافل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن آرڈر ہے، وہ ایک ڈی سی بھی لگاتا ہے، وہ ایس پی بھی کرتا ہے، وہ ایک عام سپاہی، بہت لوگ انوالو ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ اگر اس طرف جانا پڑے گا تو وہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھلے گا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نیٹ ورک، پھر آپ کو بھٹو صاحب بھی دیکھیں انوالو لگیں گے، پھر آپ کو یہ جو ہے نواز شریف صاحب بھی اس چیز میں انوالو کریں گے، جس میں یہ چودھری صاحب سپریم کورٹ والا فیصلہ کر دیں، اور سپریم کورٹ کہ جی پبلک سینٹیمنٹ بڑا تھا اسٹرانگ، ہم نے افضل گرو کو پھانسی لگا دیا۔ ہم پابند ہیں، دیکھیں سپریم کورٹ نے، جب ہم پابند ہیں آئین اور سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز کے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریویو نہیں کیا، ریویو اس وقت نہیں کیا، اب کرنے جا رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ آپ نے لا نہیں پڑھا، چلیں لا میں نے نہیں پڑھا، لیکن آپ نے یقیناً نہیں پڑھا، آپ لا کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو صرف کمنٹس لکھتے ہیں اور آپ دیکھیں قانون کے ساتھ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں نہیں پڑھا، حقیقت میں آپ نے لا نہیں پڑھا نا، میں ایک بات آگے صاحب ان کے کمنٹس لوگ ریویو نہیں کیا، آج ریویو کرنے جا رہے ہیں، آج ریویو کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آج ان کو سوٹ کرتا ہے، جو کہ اس وقت ریویو کرنا چاہیے تھا، موجود تھے، سب کچھ تھا۔ اب دیکھیں یہ بات کر رہے تھے کہ ایک منٹ ریزولوشن کی بات کر رہے تھے کہ جی ان کو تو ویلیڈیشن، اس وقت چونکہ میں نے روکا تو پھر تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ان کو ہوا، ویلیڈیٹ ہوتا ہے، انڈیمنیفائی کرنا پڑتا ہے، آپ کو انیکٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کانسٹیٹیوشن، اس کا کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں۔ اب لیگل میں بتاتا ہوں، لیگل ویلیو یا آئین کی ہے یا سپریم کورٹ کے آرڈرز کی، انہوں نے تو سارے کا سارا مدعا ڈال دیا۔ ایک منٹ جی ہمارے سے مشورہ وہ میں کرتا ہوں، انہوں نے سارے کا سارا مدعا ڈالا ہے چودھری افتخار، فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے اوپر۔ اس وقت آج کے چیف جسٹس اس فیصلے میں موجود تھے جس میں یہ کہا گیا کہ ہی از دا اونلی پرسن ریسپانسبل، اور انہوں نے بھی، اور یہ کنسنسس تمام ججز کا اگریڈ ڈیسیژن تھا، اس میں کوئی ڈائسنٹنگ نوٹ نہیں تھا۔ آج کے چیف جسٹس کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا دیکھیں میرا خیال ہے پھانسی ہوگی؟ دیکھیں پاکستان، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ ٹرائل، اگر یہ گورنمنٹ بھاگی نہ، اگر یہ ریاض اور واشنگٹن اور لندن کے پریشر کے اندر نہ آئی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ہسٹری بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں مارشل لاء کا رستہ روکنے کا واحد، دا اونلی وے آؤٹ یہ ہے۔ ہسٹری یقیناً بنتی جا رہی ہے اور بنائی جا رہی ہے، لیکن ہسٹری وہی ہوگی جس طرح پاکستان کی نارمل ہسٹری ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کے نام پہ سیاسی ڈرامے کیے جاتے ہیں اور ہر کوئی اس کو اپنے مطلب کے لیے جسٹیفائی کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک باب اس ہسٹری میں اور بھی لکھ دیا جائے گا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، انصار عباسی صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں، بار بار انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوروں کو بھی لاؤ، اور ہم ان کو، اور زعیم بھائی نے بھی یہی بات کی۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، مشرف صاحب نے کب کہا ہے کہ اوروں کو بھی لاؤ؟ مشرف صاحب نے تو نہیں کہا، یہ تو جنرل پبلک جب سے یہ چالان سبمٹ ہوا ہے، لوگوں نے اور کمنٹیٹرز نے اور اینالسٹ نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر آپ صرف 3 نومبر اور اس میں بھی صرف پرویز مشرف، تو یہ ٹھیک طریقہ کار نہیں ہوگا۔ اصل بات تو یہ، ہم نے تو ابھی تک فارملی یہ بات کی نہیں ہے، ہمارے خلاف چالان ہے۔ سوری صاحب ان کے سینئر وکیل تھے، انہوں نے 10 دفعہ۔ زین قاضی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے کہا مشرف کو لٹکا دو، چاہے لٹکا دو، تو جو ان کے انلیگل لگائے ہوئے، جو بھی ان کے ہواری تھے، جو گورنر لگے تھے، وہ اپنے کیبنٹ منسٹرز تھے، وہ ان عہدوں سے فائدہ اٹھا کے اربوں روپوں کے ایل پی جی کے کوٹے بھی لے رہے تھے، وہ اپنی زمینیں بھی بنا رہے تھے،
انہوں نے پلازے بھی کھڑے کر دیے, ان کو کوئی ہاتھ نام لگائیں اور ایک آدمی پہ ہاتھ ڈال دیں, یہ لاجک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں جو اصولی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور انہی کو لینا ہے کہ کون کس طرح بہیو کر رہا تھا اور کس کو کس طرح جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہیے. لیکن آپ مالک ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کسی بھی ڈکٹیٹر کا جو قلم اور آواز ہوتی ہے نا, وہ میں سن نہیں سکا زیادہ بات آپ کی شروع میں, لیکن اس کی آواز اور اس کی طاقت جو ہوتی ہے نا وہ ماورائے آئین ہوتی ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا. اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا تو وہ ان لوگوں کی حیثیت دے آر نان اینٹیز, یقیناً وہ فوائد لیتے ہیں اور ان کو ان فوائد کا جواب دینا چاہیے. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے, مجھے ایک سوال کرنے دیں, میں اس کے بعد آپ کا بھی اس پر کامنٹ چاہوں گا. سیف مجھے یہ بتائیں, کیا سپریم کورٹ ایک مقدمہ چلے بغیر یا اس پہ ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ اس کا واحد ذمہ دار پرویز مشرف اور باقیوں کو صفائی کا کلین چٹ دے سکتی تھی؟ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ گناہ گار کون ہے, وہ تو نظر ہے, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ڈکٹیٹر تھا, اس کا جرم تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دوسروں کو بری الذمہ قرار دیا جا سکتا تھا جب تک ایک پراپر مقدمہ نہ چلتا. یہی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز کسی ایک شخص کو, چاہے اس نے دن دہاڑے قتل کیا ہو, اس کو بھی آپ بغیر اس کی ایبسنس کے جو ہے اور اس کو سنے بغیر آپ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو سننے کا موقع دینا ہے اور سننے کے بعد آپ نے بات کرنی ہے. سامنے ہے پروکلیمیشن, باقیوں کی بھی بات کی, اس میں ہمیں کوئی سنے بغیر کی بات ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا لیگلی یہ سپریم کورٹ کے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ جی مالک گناہگار ہے لیکن عباسی صاحب گناہگار نہیں ہے, سیف گناہگار نہیں ہے, وداؤٹ اے ٹرائل ان کو بے گناہی دے سکتی ہے؟ یہی ہمارا نقطہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, چاہے سپریم کورٹ ہو یا سپریم کورٹ سے بھی اگر اس پہ جواب دیں. یہ سپریم کورٹ کیسے کر سکتی, جو سامنے جس کے غلط کام ہے وہ تو نظر آ گئے, باقیوں کو کلین چٹ کیسے دے دی سپریم کورٹ بغیر ثبوت اور شواہد سنے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو ہم نے بات سنی ہے سیف صاحب کی, یا ہم نے بات سنی ہے جنرل مشرف کی, یا ہم پابند ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے ہم سب کے اوپر. یہ بات ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پرابلم تھا تو اس وقت یہ چلے جاتے. ہم سپریم کورٹ کے کانڈکٹ کو کوشچن نہیں کر رہے, لیکن ہم فیصلے پہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, ہمیں اس فیصلے کی لاجک چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر فیصلے کا لاجک اتنا ان لاجیکل تھا, ٹھیک ہے جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب اس وقت کیوں نہیں گئے, ان کے بڑے بڑے اتنے وکیل ہیں, اس وقت آپ کیوں نہیں گئے کہ یہ بالکل میرا نام کہاں سے آ گیا, میرا تو اس میں میری تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی. جنرل مشرف صاحب اس وقت شیر بنے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں, جنرل مشرف شیر بنے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے, مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, اسی لیے وہ ملک سے واپس بھی آئے. میں آپ کو بتا دوں یہ غلط فہمی اب فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان دور ہوتی جا رہی ہے. اس گورنمنٹ سے آلریڈی کنسلٹیشن آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ کی میری بالکل کنفرم وہ ہے, ان کی ہو چکی تھی. انہوں نے کنسنٹ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ پروسیڈ کریں, اگر آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ پروسیڈ کریں, ہم اس میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں کریں گے. اب ان کے پسینے چھٹ رہے ہیں اور اب جا کے تو یہ ریویو کرنے جا رہے ہیں, کر لیں ریویو. اگر بکٹی مرڈر کیس ہے, پھر بکٹی مرڈر کیس کے اندر کون کون پکڑا جائے گا؟ پھر جس جی او سی میں وہ بھی مقدمے میں آئے گا, پھر جو افسران گئے اس غار میں کرنل جونس ہے وہ بھی اس مقدمے میں آئیں گے. دیکھیں بکٹی مرڈر کیس وہ کرمنل ایک مرڈر کیس ہے, ٹھیک ہے, یہ کیس ہے کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کا. وہاں پہ جس نے گولی چلائی نا, گولی تو چلی نہیں, راکٹ پھینکا, واٹ ایور جو بھی تھا, اس کی انوالومنٹ تھی. یہاں پہ جس شخص کے قلم سے اس ملک کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں جنرل مشرف یہ کر رہا ہوں. پھر میں نے کنسلٹیشن سیف صاحب سے کی تھی, انصار عباسی پورے پاکستان سے کی تھی. بھائی وہ اس کنسلٹیشن کا لینا دینا کچھ نہیں. یو آر دا پرسن جو ایبروگیٹ کر رہے ہو کانسٹیٹیوشن کو, اور کر ہی پرسن جس نے 12 اکتوبر کو بھی کیا, اس کو ججوں نے پھر کیسے سن لیا؟ نہیں دیکھیں ججوں نے کیا, وہ تو اب ہسٹری ہو گئی نا. اور اس کے اوپر 31 جولائی کی 2009 کا فیصلہ تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے وہ غلط ہوا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کمٹ کر لیا نا, انہوں نے کی یا نہیں کی یہ تو سیپریٹ ایشو ہے, لیکن کیا پروکلیمیشن آرڈر جاری کرنا سیپریٹ ایشو کیوں ہے؟ سیپریٹ ایشو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ملک میں واضح طور پہ یہ بات علم ہے سب کو کہ پروکلیمیشن آرڈر جاری کرنا سوائے. میں آپ سے ایک پرنسپل پوزیشن پوچھتا ہوں, ہم وکیل نہیں ہیں, ذہین وکیل نہیں, میرا سوال بڑا سمپل ہے. یہ ہم ایک پرنسپل پوزیشن پوچھ رہا ہوں. پرویز مشرف گناہ گار, بالکل اس کو آپ پھانسی لگا دیں. میں بھی کہتا ہوں ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہونا چاہیے, ایگزامپل بننی چاہیے. جو اس کے وزیر, جو اس کے قریبی مشیر,
وہ آج مختلف پارٹیوں پہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر بھی شامل ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. نہیں, میں تو اصولی طور پر یہ بات دل کو لگتی ہے آپ کے؟ بالکل نہیں لگتی, آپ درست کہہ رہے ہیں. میں بالکل اس لیے نہیں چپ کروں گا کہ میری پارٹی کی بات ہے, لیکن جو بات انصار صاحب نے کی ہے بالکل درست ہے کہ ایک جنرل پرویز مشرف کے احکامات اور ان کی بے بہا طاقت اور طالع آزمائی کے ساتھ اگر آپ 3 کروڑ لوگوں کو پھانسی لگانے چل پڑیں گے تو پھر یہ ٹرائل کبھی مکمل نہیں ہوگا. اس کو بہرحال مکمل ہونا ہے. آپ پھانسی چاہے بھلے, میں تو نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں پھانسی چاہے بھلے ایک آدمی کو لگائے, لیکن باقی لوگوں کا مقدمہ ہو کے ننگے تو ہونے چاہیے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ان پہ فرد جرم تو ہونی چاہیے. کیا پروکلیمیشن آرڈر جاری کرنا جنرل پرویز مشرف کے علاوہ کسی اور کا حق یا طاقت تھی تو وہ نفی میں آئے گی بات. Nobody had a right to do that. He was the only person who could have ordered a proclamation order. Nobody else could have done that. میں جا رہا ہوں, بریک کے بعد میں جا رہا ہوں, میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, بالکل کسی اور کی طاقت نہیں تھی, لیکن اس کے بعد بھی جو ان کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا رہا, اس کے بعد بھی جو ان کی کیبنٹ میں وزیر بیٹھے رہے, کیا ان کے گردن پہ کسی نے بندوق رکھی ہوئی تھی؟ وہ کوئٹ کر دیتے, ریزائن کر دیتے, اس کو روک نہیں سکتے تھے, تو اس کے جرم کے بعد اس گریوی ٹرین کے اندر سے تو اپنے ہاتھ کھینچ سکتے تھے. میرا سوال یہ ہے, پروکلیمیشن آرڈر بھلے ان کی مرضی سے آرڈر نہیں ہوا, اس کے بعد وہ ان کے اس ناجائز سیٹ اپ میں کیوں بیٹھے رہے, کیوں وزارتیں انجوائے کرتے رہے اور کیوں مال بناتے رہے؟ وہ کون سی مجبوری تھی اور کیوں اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جی سیف صاحب یہ بتائیں, انصار صاحب کی اگر میں خواہش دیکھوں, کہتے ہیں کسی کا اور کا ٹرائل نہ ہو, صرف اس کا ہی ہو. بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ آپ 3 نومبر کو پہلے بھگتا لیں, پھر اس کے بعد 12 اکتوبر کھول لیں اگر آپ نے کھولنا ہے, لیکن آپ اتنا نہ کھولیں کہ وہ پھیلاؤ میں ہی آپ چھپ جائیں. دیکھیں چونکہ یہ ایک ٹائپ, اور وہ کہتے ہیں کم از کم پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. جی جی بالکل, ان کی خواہش کے مطابق تو سوائے ان کے پاکستان کے ہر بندے کو پھانسی کی سزا ہو جانی چاہیے, وہ تو ان کی خواہش ہے, اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات ہے, میں کہتا ہوں چلیں پرویز مشرف کا تو میں نے شروع میں کہا کہ اگر جرم ثابت ہوتا ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کی ہے یہ سب کچھ, تمام جو ہمارے دلائل ہیں ان کو رد بھی کر دیتی ہے, تو ٹھیک ہے, جو سزا عدالت نے دینی ہے وہ تو عدالت دے دے گی, عدالت کا ہاتھ تو ہم نہیں روک سکتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں انصار عباسی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ارسلان افتخار کے لیے بھی کچھ کہیں, وہ چیف جسٹس صاحب کے جو دور میں جو کرپشن ہوئی ہے اس میں بھی کچھ لکھیں اپنے انویسٹیگیشن رپورٹس میں, دی نیوز میں, کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے, کیونکہ اگر غلط کام مشرف نے کیا اور اس کے خلاف بول رہے ہیں تو اور لوگوں کے خلاف بھی بولا کریں اتنی ہی جرأت اور اخلاقی اسٹرینتھ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات جو ابھی زعیم قادری صاحب نے کی ہے, میں صرف ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کیس کریں. سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ صرف پرویز مشرف کو آئسولیٹڈ کرے. اصل میں جو کمپلینٹ ہے, جو پیش ہوا ہے, جو ساری کارروائی ہے, وہ تو وفاقی حکومت نے آرٹیکل 6 کے تحت کرنی ہے, کسی اور ادارے کو اختیار نہیں ہے. آرٹیکل 6 کے تحت جو کارروائی کی کمپلینٹ گئی ہے وہ تو وفاقی حکومت نے ڈرافٹ کی ہے. اب وفاقی حکومت نے صرف پرویز مشرف کو آئسولیٹ کیا. کیوں کیا یار زعیم صاحب, بات تو پوری کرنے دینا, پھر آپ کمنٹ کریں. سوال کر رہا ہوں اس میں صرف اور صرف اس لیے پرویز مشرف کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ باقیوں کو کھولنے میں ان کو سیاسی نقصان ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, فوج سے ڈرتے ہیں, جوڈیشری کو نہیں کرنا چاہتے, وہاں اپنا کٹا پڑا ہوا ہے, سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ سب کے میاں صاحبان کے علاوہ باقیوں کے پڑے ہوئے ہیں. اور زعیم قادری صاحب کو میں ایک صرف چیز یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں, پرویز مشرف کو ضرور آپ سزا دے دیں, لیکن 1980 سے لے کے 1985 تک وزارت کے مزے لینے والے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں میاں صاحب جو مزے لیتے رہے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے, فائنانس منسٹر رہے, اس کے بعد ان کی قبروں پہ ماتھے ٹیکے, ذرا وہ بھی قوم کو یاد کرا دیں, وہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے جس کو یہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ذرا بات کریں کہ اس مارشل لا ڈکٹیٹر کے ساتھ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ سیف صاحب جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا بات کو, وہ یقیناً بات خراب ہوگی. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ اسکفل. اس کی انڈیمنیٹیز اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ واحد وہ کیس جس کی انڈیمنیٹی موجود نہیں ہے وہ 3 نومبر والا کیس ہے بھائی, وہ تو کھلے گا. اور کیا پروکلیمیشن آرڈر 12 اکتوبر کی انڈیمنیٹی ہے, انفیکٹ 12 اکتوبر کی تو ہے نا, انڈیمنیٹی ہے, بالکل ہے, پارلیمنٹ کی طرف سے ہے. بات صرف پروکلیمیشن آرڈر کی ہے کہ کیا پروکلیمیشن آرڈر کوئی اور جاری کر سکتا تھا جنرل پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے. اگر وہ مشاورت میں کہہ بھی دیتے کہ آپ کریں, جو سیف یہ کہہ رہے ہیں, جو سیف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس لیے بھی ججوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ایز این انسٹیٹیوشن, آپ 2 انسٹیٹیوشنل کلیشز سے ڈرتے ہیں, فوج سے اور ججوں سے, وہ اس لیے بھی
کہ بہت سے پالیٹیشینس کے آپ کی اپنے لیڈرز کے انکلوڈنگ سب کے کیسز پڑے ہوئے عدلیہ کے پاس، تو آپ عدلیہ کو بحیثیت عدلیہ نہیں چھیڑنا چاہتے؟ یہ اصل کور ایشو سے واقف ہیں اور ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری قوم جانتی ہے کہ وہ ظالم، غاصب اور ایک آئین کو بینس میں رکھنے والا ایک مجرم ہے جس کو آرٹیکل 6 کے تحت بہرحال کہیں نہ کہیں ٹرائی ہونا تھا. اگر کچھ انڈیمنیٹیز تھیں اور فیصلے تھے تو ہم لانگر کورس نہیں لینا چاہ رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کیس جس میں اس نے بلیٹنٹلی اس ملک کے آئین کو اپنے بھاری بوٹ تلے رگڑا اور اچھا ویری کوئکلی ایک سوال، ویری کوئکلی ایک سوال، اس کا جواب دینا ہے. اگر آپ نیٹ ورک پورے کو سزا نہیں دیتے یا کم از کم چیدہ لوگوں کو، تو کیا ایک شخص کو سزا دینے سے آئندہ راستہ رکے گا؟ یقیناً رکے گا. برما والی اگزامپل نہیں ہوگی کہ جو آئے گا وہ پھر مر کے جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا. قوم پتہ لگے گا کہ ایک زندہ قوم ہے، آئین اور قانون کی پاسداری چاہتی ہے. کل چودھری شجاعت صاحب کو سننا تھا اپنے ٹی وی پہ کیا فرما رہے تھے. وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی فرمایا ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا تھا اس بات پہ. میں نے بالکل مخالفت کی تھی اس کی اور ججوں والی بات کی. انہوں نے کہہ دیا ٹی وی پہ سب سے پوچھ لیں گے، ایف آئی کا بندہ جائے گا ہر ایک سے، سب سے پوچھ لے گا، سب کہیں گے ہم نے تو نہیں یہ کہا تھا. اور قانونی طور پہ کیا کوئی اور آدمی یہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. تو بڑی سمپل بات ہے، جو کلنگز ہوئی ہیں آئین کو توڑا گیا ہے. انصار مجھے یہ بتائیں، جو لوگ آپ نے اس سے کہا کہ وہ سب سے مضبوط آدمی ہے، اس کی طاقت ہی صرف مضبوط سوال نہیں ہے. تھا. میرا ایک سوال ہے، پروکلیمیشن سے تو نہیں روک سکتے تھے مشرف کو، لیکن وزارت میں بیٹھنے کی مجبوری تھی، جھنڈے لگانے کی مجبوری تھی، گورنریاں کرنے کی مجبوری تھی. وہ پھر کیوں اس پہ بات نہ ہو؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے یہاں پہ ایک کنڈیمنیشن جو ہونی چاہیے، اگر آپ نے اس ٹرائل کی طرف اور اس مارشل لاز کو روکنا ہے تو ایک پولیٹیکل کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. اور اس میں تمام لوگ، یہ جو سیف صاحب کی اس بات پہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. بے شک شکر ہے پی ایم ایل این میاں صاحب ہوں، ایون پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب، جو ڈیموکریٹس، جو ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں اور ریئل چیمپئنز جنہوں نے جدوجہد بھی کی پاکستان میں، ان تمام کے لنکس، ان کی گرومنگ، ان کی جتنا بھی تھا وہ ڈکٹیٹرز نے کیا. سو اس کی میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل ایک کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. وقت تھوڑا یہ بتائیں پھر میں ڈیموکریسی میں ہم نے معافی مانگی باقاعدہ اس بات کی، انڈائکٹمنٹ ہوگی اور ہم نے کنفرنٹ آپ کے خیال مقدمہ چلے گا، اور آپ کی خواہش کیا ہے یا خیال کیا ہے کہ سزا ہوگی؟ دیکھیں خواہش کی بات نہیں، چونکہ وقفے میں بات ہو رہی ہے. اگر سزا ہو بھی جائے تو معافی بھی تو ہو سکتی ہے. چونکہ وقفے میں ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ جی معافی ہوگی. اگر معافی دی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، میاں صاحب نے اور ان کے پریزیڈنٹ نے، اس سے بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ ہو نہیں سکتی. اگر یہ دھوکہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ اور اس ملک میں ڈیموکریسی کے جو چیمپئن ڈیموکریسی کے لیے، تو میرا خیال ہے پھر ٹرائی کریں ہی نا. مشرف صاحب ابھی جانے دیں. ویری کوئکلی ایک دو سوال، ایک اس میں بات ہے. دوسرا، جو اس وقت ججز کا پینل بیٹھا ہوا ہے کورٹ کا، اس میں کوئی اعتراض ہے کیا ججز کی ذاتوں پہ کوئی اعتراض ہے؟ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ان کی ذات پر بھی اعتراض ہے، کیونکہ ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ، اگر آپ ٹائم نہیں ہے ورنہ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ رمدے صاحب کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں. ان کا ماضی کا کردار اینٹی مشرف رہا ہے، ہمیشہ سے ان کا وہ رہا ہے. دوسرا جو ہے جسٹس جو فیصل عرب صاحب ہیں، یہ پی سی او سے متاثرہ ہیں اس وقت، یقیناً ان کا بھی ایک وہ ہے. اور جو تیسری خاتون ہیں، ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی حرکت قلب بند ہو جانے سے چیف جسٹس صاحب کی ریلی میں، وہ بھی ایک ایکٹیوسٹ رہی ہیں اس دوران، ان کے بھائی ایکٹیوسٹ رہے ہیں. تو ہمارا یہ پرسنل، ہم نے یہ چیز کورٹ کے سامنے رکھی ہے کہ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے. اور تیسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ ان کی جو تعیناتی کی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری سے کنسلٹیشن کی وجہ سے کی گئی ہے. آرٹیکل 6 اور جو اس کے تحت ماتحت جو قوانین ایکٹس ہیں اس کے تحت یہ بذات خود ایک انلیگل اور ارریگولیرٹی ہے، اور اتنی سیریس ارریگولیرٹی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو جو ہے پریونٹ کیا گیا. اور آخری بات ایک کہنا چاہتا ہوں، آخری اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا، ایک بات پہ میں انصار آبائی صاحب کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ سزائے موت تو کیا 4 مرتبہ بھی سزائے موت مشرف کو دے دینا، اس نے معافی کم از کم میاں صاحب کی طرح مانگ کر دبئی یا سعودی عرب نہیں. بہت شکریہ ناظرین صاحب. ایک ہی میں بات کروں گا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بالکل ایک عالمی ڈکٹیٹر کو ٹرائی کرنا چاہیے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے اور انہوں نے وزارتوں کے مزے لوٹے ہیں، انہوں نے یاشیے کیے ہیں، اپنے مال بنائے ہیں، ان کو بھی اس رگڑے میں آنا چاہیے. ایک شخص کیوں، سارے کیوں نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.